قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم تنگ دست ہو تو نکاح کرو، غنی ہو جاؤ گے۔ سورہ نور میں آیت نمبر 22 میں اگر وہ تنگ دست ہیں نکاح کریں تو نکاح کی برکت سے اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ اسی طرح سورہ نور آیت نمبر 32 میں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ تنگ دست ہیں تو اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ تو نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کو مالدار بنا دیتا ہے، غنی کر دیتا ہے۔ تو نکاح کے اندر برکت، رزق میں وسعت اور غنا یہ پوشیدہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف یہ شرعی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، جو نان نفقہ یعنی خرچہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے، نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، تنگ دست ہے، تو اب اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو وہ کیا کرے؟ حدیث میں فرمایا کہ وہ روزے رکھے تاکہ اس کی شہوت کنٹرول میں رہے اور اپنے آپ کو روکے رکھے، روزے رکھے جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو یہ دونوں باتیں سمجھ نہیں آتی۔ ایک جگہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تنگ دست ہیں نکاح کریں تو غنی ہو جائیں گے، اور دوسری طرف یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تنگ دست ہے، نان نفقے پر قادر نہیں ہے، تو ایسا شخص نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ دو باتیں ہیں، دونوں باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، حالانکہ دونوں ایک قرآن کی آیت ہے، دوسری حدیث ہے۔ تو تطبیق اس میں یہ ہے کہ جہاں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نکاح کی برکت سے ان کو غنی کر دے گا، یہ نکاح کریں، بلکہ حدیث میں ایک شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے تنگ دستی کی شکایت کی، تو سرکار نے فرمایا کہ نکاح کر لے، اللہ تجھے غنی کر دے گا۔ تو یہ جو ہے نا، نکاح سے اللہ غنی کر دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کمانے پر قادر ہو، اپاہج نہ ہو، اس کے اندر محنت کرنے کا جذبہ ہو، وہ کچھ کرنا چاہتا ہو، ایسا شخص اگر نکاح کرے گا تو اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، محنت کرے گا، اس کے اندر محنت کرنے کا جذبہ ہے، اگرچہ فی الحال وہ تنگ دست ہے، لیکن ایسا شخص نکاح کے بعد جب کوشش کرے گا تو اللہ اس کے لیے دروازے کھول دے گا، یہاں تک کہ غنی کر دے گا، یہ قرآن میں۔ اور وہ شخص کہ جو بالکل ہڈ حرام قسم کا ہے، بالکل سست پڑا ہوا ہے، نہ وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، یا اپاہج ہے، کچھ کر نہیں سکتا، نہ اس کو کرنے کی کچھ تمنا ہے، تو ایسا تنگ دست اس کے لیے اب نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ نکاح کے بعد بھی کوشش نہیں کرے گا۔ لیکن جو محنت کر رہا ہے اور آگے بھی محنت کرے گا، کوشش کرے گا، تو اللہ اس کے لیے نکاح میں برکت رکھتا ہے، اور نکاح سے اس کو کیا کرتا ہے، اور اس بات کا عام تجربہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے نا تو ایسے اسباب بن جاتے ہیں، ایسے دروازے کھلتے ہیں، کسی کی سیلری بڑھ جاتی ہے، کہ کوئی اپ گریڈ ہو جاتا ہے، کسی کا گریڈ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بھی اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، کسی کا پروموشن ہو جاتا ہے، کسی کو اچھی جاب مل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس طرح رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے کہ نکاح کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، نکاح کے بعد بندہ میچور ہو جاتا ہے، اس کو احساس ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ پہلے تو وہ آوارہ گھومتا رہتا ہے، نکاح سے پہلے کبھی ادھر بیٹھ گیا، کبھی ادھر بیٹھ گیا، دوستوں کی صحبت میں بیٹھ گیا۔ نکاح کے بعد اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا، گھر والوں کے ہاتھ میں کچھ رکھنا، ادھر گھر پہ اماں کو بھی دینا، بیوی کے بھی خرچے اٹھانا۔ تو بولے گا بھائی اب کچھ کر لو۔ اب پھر وہ کوشش کرتا ہے، جب کوشش کرتا ہے تو من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے ایک راستہ نہیں بلکہ راستے کھول دیتے ہیں۔ تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور آگے کامیابی دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔